اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 153 یعنی 153 پر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جنگ احد کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس میں فرما رہے ہیں جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور پلٹ کر نہ دیکھتے تھے کسی کی طرف، اور اللہ کے رسول پکار رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے، یعنی آپ کو جنگ میں پھر اتنا نقصان ملا کہ اچانک تیروں کی بوچھار سے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور منہ اٹھائے بھاگ رہے تھے، پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکار رہے تھے، آپ کو بلا رہے تھے، لیکن آپ کو ان کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سو بدلہ دیا اللہ نے تم کو غم پر غم کی صورت میں، یعنی ایک غم ملا پھر دوسرا غم ملا، اس طرح غم کے اوپر غم مل رہے تھے آپ کو، تاکہ نہ ملال کرو تم اس چیز کا جو چھن گئی تم سے، اور نہ اس مصیبت کا جو پہنچی تم کو، اور اللہ تعالیٰ پوری باخبر ہے اس بات سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، اس وجہ سے کہ جو چیز آپ سے چھن جائے یا جو مصیبت آپ پر پہنچے اس پر آپ پر غم نہ ہو، آپ کو اس پر غم نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ مصیبت بندے کو اپنی کام کی وجہ سے ملتی ہے، لیکن اس مصیبت کا اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں مصیبت یہ اس کو ملی ہے۔ اس وجہ سے جو بھی انسان کو مصیبت آتی ہے وہ مصیبت دو وجہوں سے ہوتی ہے۔ ایک اس کی اپنی حرکت، اپنے نفس کی وجہ سے اس پر مصیبت اس پر نازل ہوتی ہے۔ دوسرا شیطان کی وجہ سے، وہ کام جو کر رہا ہوتا ہے وہ شیطان کے کہنے پہ آ کے اس نے وہ کام کیا ہوتا ہے اور وہ کام غلط ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس پر وہ مصیبت نازل ہوتی ہے۔ لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہ مصیبت اس وجہ سے اس کو آئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو اس مصیبت کو اسی طرح رہنے دیتا ہے۔ یہ اس کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہیں بھی یہی بتا رہا ہے کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے اس بات سے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 154 میں، پھر نازل فرمائے اللہ نے تم پر اس غم کے بعد اطمینان کی کیفیت، اونگ جو طاری ہو گئی تم پر ایک گروہ پر، تم سے ایک گروہ پر، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اونگ کی شکل میں ایک اطمینان کی کیفیت، کہ بندہ ایک اطمینان کی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ یار ابھی میں کیا کروں۔ یہ اطمینان والی جو کیفیت ہوتی ہے جو مصیبت کے ٹائم پہ کسی پر نازل ہوتی ہے اور وہ فیصلے کرنے کی ایک قوت میں داخل ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ پر وہ اطمینان والی کیفیت نازل فرمائی، اور ایک گروہ تھا جو دوسرا گروہ تھا بس اس کو فکر تھی تو اپنی جانوں کی، اور دوسرا گروہ بھاگ میں لگا ہوا تھا، اس کو اپنی جان کی فکر تھی کہ میں کیسے اپنی جان بچاؤں۔ گمان رکھتے تھے اللہ کے بارے میں جھوٹے دور جاہلیت کے گمان، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ گمان رکھتے تھے، ایسے گمان جو دور جاہلیت کے گمان ہوتے تھے، جھوٹے گمان، ان کی باتوں کی طرح سے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی فرما رہے ہیں، کہتے تھے کیا ہمارا بھی اس معاملے میں کوئی اختیار ہے، یعنی ہمیں بھی کوئی بچا کی صورت نکل سکتی ہے، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، ہمارے اوپر یہ کیسی مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مصیبت جو نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ میں نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے مصیبت نازل نہیں ہوتی، مصیبت اپنے کام کی وجہ سے ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ تو اس مصیبت میں سے رستہ نکالتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو بے شک اختیار سارا اللہ کا ہے، یعنی آپ نے جو کام کیا ہے اس کام پر اللہ تعالیٰ کا ہی سارا اختیار ہے کہ اسی طرح اس کو رہنے دے جو آپ نے کام کیا ہے، یا اس کو تبدیل کر دے، چینج کر دے۔ یہ اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو مصیبت آپ نے اپنے طریقے سے مول لے لیے، اس مصیبت کو آپ اسی طرح رہنے دے اللہ تعالیٰ کہ آپ کو کچھ سبق ملے، یا پھر اس پر اللہ تعالیٰ اس کوئی نیا راستہ نکال کے آپ کو اس مصیبت سے باہر لے آئے۔ یہ سارے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ چھپائے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی باتیں جو ظاہر نہیں کرتے تم پر، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارا بھی اختیار اس میں کچھ تو ہم نہ مارے جاتے اس جگہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے یہاں پہ، اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم یہاں اس طرح نہ مارے جاتے، ہم آتے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں بھی تو ضرور نکل آتے وہ لوگ جن کے لکھ دیا گیا تھا قسمت میں یہاں قتل ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو باتیں کر رہے تھے ان باتوں کو کلیئر کیا کہ جن کو یہاں موت ہونی ہے نا، جن کو قتل میں یہاں مرنا ہے، اگر وہ جن کو قتل ہونا لکھا ہوگا نا، وہ گھر سے بھی نکل آئے گا اور یہاں آ کے قتل ہوگا۔ اس لیے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑ کوئی رہا ہوتا ہے، کوئی آ کے صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوتا ہے اور وہ گولی اس کو لگ جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار وہ تو صرف دیکھنے کے لیے آیا تھا، اس کا لکھنا تھا وہاں لکھا، تو گھر سے وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا نکل کے کہ دیکھوں کہ یار کیا حالات ہو رہے ہیں وہاں، اور وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ یہاں دو لڑ رہے ہوتے ہیں، راہگیر درمیان میں کوئی گزر رہا ہوتا ہے، اس کو گولی لگ جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے، جس کو جہاں قتل ہونا لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ وہیں اس کو مرنا ہوگا، کچھ بھی ہو جائے۔ کہہ دو اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں بھی تو ضرور نکل آتے وہ لوگ جو جن کے لیے لکھ دیا گیا تھا، جن کی قسمت میں ہونا تھا قتل، اپنی قتل گاہوں کی طرف، اور یہ اس لیے تھا کہ پرکھے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرتا ہے کہ جو آپ کے سینوں کے اندر جو باتیں ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ پرکھے، پھر وہ اپنے سینوں کی باتوں کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ صاف کر دے وہ کھوٹ جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہر بندے کی دل کی بات کو خوب جان رہا ہوتا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تم سے جس دن باہم ٹکرا گئی دو فوجیں، اس کا سبب صرف یہ تھا کہ قدم ڈگمگا دیے تھے ان کے شیطان نے بے وجہ ان حرکتوں کے جو وہ کر بیٹھے تھے۔ یعنی پھر جو پیچھے ہٹ گئے تھے لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے قدم شیطان نے پیچھے کر دیے تھے، ان کے دلوں میں اس طرح کی باتیں انہوں نے ڈال لی تھی کہ یار آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہو آپس میں۔ اسی طرح کچھ شیطان لوگ بھی آپ کے دل کے اندر اس طرح کی بات کرے گا، یار اس کے لیے تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ خود بھی کر سکتا ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ یہ شیطان لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اس طرح کی باتوں میں بھڑکا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہرحال اللہ نے معاف کر دیا انہیں، یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ تو لہذا ناظرین ہم نے یہ جو آیت یہاں 155 پہ کنکلوڈ کی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ جنگ احد کا تذکرہ لے کر اور ان لوگوں کی جو باتیں جن کو جو وہ قتل ہوئے تھے، جو اللہ پر وہ سارا کچھ مربع اپنا ڈال رہے تھے، جن کے دل میں ایمان برائے نام تھا۔ جب کسی کو غم مل رہا ہوتا ہے نا
تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ غم بھی اللہ کی وجہ سے ہمیں ملا ہوا ہے. یہ غم اللہ کی وجہ سے نہیں ملا ہوتا ہے، بندے کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ملا ہوتا ہے. بندے کو اپنی حرکات جو ہیں وہ سدھارنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی کو غم میں مبتلا کر کے خوش نہیں ہوتا، نہ اللہ تعالیٰ غم میں مبتلا کرتا ہے. غم میں مبتلا کرتا ہے انسان کا اپنا نفس اور شیطان. اللہ تعالیٰ وہاں سے راستہ نکال کے بندے کو باہر نکال لے آتا ہے، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے. رہی موت تو وہ تو ہر بندے کا مقدر ہے. اس نے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال کی زندگی ملی تھی، آخر اس کا موت بھی آنا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو 9.5 سال زندگی ملی تھی، پھر بھی اس کو موت آنی تھی. مرنا تو سب کو ہے. اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. انسان خطا کار ہے، خطاؤں کا گھر ہے. تو لہٰذا ہم اس کو یہاں کنکلوڈ کر رہے ہیں، اور پھر آگے آیت نمبر 156 میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا آگے فرما رہے ہیں. جزاک اللہ.